پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری۔ منصوبہ بندی کمیشن کی غربت رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی کا 39% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ملک بھر میں زیادہ غربت کی شرح فاٹا میں 73% اور بلوچستان میں 71% ہے، اور سب سے کم غربت کی شرح صوبہ پنجاب میں ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، اٹک اور جیلم پاکستان کے امیر ترین اضلاع ہیں، جبکہ سماجی ترقی کے حوالے سے قلعہ عبداللہ، کوہستان، زیارت اور ہرنائی برکھان سب سے پسماندہ قرار دیے گئے ہیں۔ منصوبہ بندی کمیشن کی یہ رپورٹ جہاں پاکستان میں غربت و افلاس کی صورتحال کی کسی حد تک عکاسی کرتی ہے، وہیں ملک میں قومی وسائل کی تقسیم کے نظام کی تشکیل نو اور پسماندہ رہ جانے والے علاقوں کو ترجیحی بنیادوں پر زیادہ وسائل فراہم کرنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ غربت کا مسئلہ صرف ان علاقوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ملک کی مجموعی آبادی کے نصف حصے کے قریب غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس سرکاری رپورٹ میں تو غربت کی شرح 39% بتائی گئی ہے، جبکہ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹوں میں یہ شرح 50% تک بھی بتائی جاتی رہی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹوں کے مطابق خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والی آبادی میں ایک بڑا طبقہ بے روزگار افراد کا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد افراد، جن کی اکثریت پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہے، روزگار سے محروم ہیں۔ یہ امر کسی سے مخفی نہیں کہ جس معاشرے میں بے روزگاری اور بیکاری عام ہو جائے، وہاں مختلف سماجی، اخلاقی اور معاشرتی مسائل خود بخود جنم لیتے ہیں، جس سے معاشرے کی ساخت و پرداخت انتہائی برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی ذمہ دار ریاستیں اپنے شہریوں کو جان و مال کے تحفظ کے بعد روزگار کے مواقع فراہم کرنے کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتے ہیں۔ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی انتخابی اہلیت جانچنے کے لیے اس بات کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کے پاس روزگار فراہم کرنے کے لیے کیا منشور اور لائحہ عمل ہے، کیونکہ روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے کا مطلب صرف آبادی کے ایک بڑے طبقے کو براہ راست معاشی تحفظ فراہم کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مجموعی معیشت و اقتصادیت کو ترقی دینے کا مقصد بھی پیش نظر ہوتا ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں کی صلاحیتیں درست تعمیری اور پیداواری مقاصد میں استعمال ہوں، اس کو ترقی و استحکام کی شاہراہ پر گامزن ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وطن عزیز پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کو اللہ نے ہر طرح کے قدرتی وسائل سے نوازا ہے، جن کو بروئے کار لا کر ہم ہر شعبے میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی 70% آبادی زراعت سے وابستہ ہے، اور یہ وہ شعبہ ہے جس پر توجہ دے کر ہم اپنی سونا اگلتی زمینوں سے بے شمار فوائد و ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صنعت و حرفت کا شعبہ ہے، جو کسی بھی ملک میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ امر افسوسناک ہے کہ یہاں یوٹیلٹی سہولیات کی گرانی و کمیابی اور دیگر مسائل کی بنا پر صنعتیں ملک سے باہر جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ٹیکسٹائل کی صنعت بھی، جو پاکستان کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے، زوال پذیر ہے۔ پاکستان میں اس وقت صنعت و حرفت کے شعبے کو جن مسائل کا سامنا ہے، اس کا اندازہ تاجر و صنعت کار برادری کی جانب سے آئے روز کی ہڑتالوں اور احتجاجی تحریکوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غربت کی ایک تیسری وجہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ جہاں امن و امان کا فقدان ہو،
وہاں تعمیری و پیداواری سرگرمیاں نہیں پنپ سکتیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فاٹا میں امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث گزشتہ 10 سالوں سے 515 صنعتی یونٹس بند ہو چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ 250 فیکٹریاں صرف خیبر ایجنسی میں بند ہوئیں۔ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر 3300 سے زائد مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ملک میں سرمایہ کار دوست پالیسیاں اور پرامن ماحول پیدا کیا جائے تو نہ صرف ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ بیرونی سرمایہ کار بھی پاکستان آ سکتے ہیں۔ صنعت و حرفت کے شعبے کے مسائل کو حل کر کے اور سرمایہ کاروں کو تحفظ اور اعتماد کے علاوہ یوٹیلیٹی سہولیات کی سستی اور بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا کر ہم نہ صرف روزگار کے مواقع میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ ملک میں زراعت کو ترقی دینے کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، جن میں آبی ذخائر کی تعمیر سر فہرست ہے۔ صرف بھاشا ڈیم سے نہ صرف 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے بلکہ 64 لاکھ ایکڑ فٹ پانی بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جس سے ملک کی زراعت میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے حکومت کو غربت کے خاتمے کو اپنی اولین ترجیح بنا کر ٹھوس عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ توجہ ملک میں روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے پر دینے کی ضرورت ہے۔